सिटी ٹی وی کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سمندر کتنا گہرا ہے اور سمندر کی گہرائی میں کیا کیا منظر ہوتے ہیں؟ انسان کا سمندر کی گہرائی میں کہاں تک جانا ممکن ہے؟ سمندر میں سورج کی روشنی کہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ سمندر کی گہرائی میں کون کون سی خطرناک مخلوقات پائی جاتی ہیں؟ اگر آپ ان دلچسپ حقائق کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ آخر تک دیکھتے رہیے۔ یہ ویڈیو آپ کو سمندر کی ایسی پراسرار گہرائیوں میں لے جائے گی جہاں آپ کو سمندر کی دنیا اور سمندر کی گہرائی آپ کو حیران کر دے گی۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی تمام انٹرسٹنگ ویڈیوز ملتی رہیں۔ سمندر کی دنیا انسان کی سوچ سے بھی کئی زیادہ بڑی ہے۔ سمندر کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم اپنی پوری زندگی اور اپنے تمام مال و اسباب بھی ڈال کر سمندر کی گہرائی کو ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد بھی یہ 2 کلومیٹر گہرا ہوگا۔ یہ زمین کی پراسرار ترین دنیا ہے جس کا صرف 5% حصہ دریافت ہو سکا ہے۔ باقی 95% حصہ ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا۔ سائنس کی 2021 کی نئی انفارمیشن کے مطابق زمین کا 1% حصہ پانی میں ڈوب چکا ہے، جو کہ اب صرف 90% پر مشتمل رہ چکا ہے۔ سائنس ابھی تک اس نظریے پر پہنچی ہے کہ مستقبل میں اگر زلزلے آتے رہے تو زمین کا آدھا حصہ زمین میں دھس جائے گا، اور ایسے 20 مقامات ہیں جو زمین میں دھس جائیں گے۔ اور سمندر سینکڑوں میل گہرا ہے، جو کہ آج تک کوئی بھی انسان اس کی گہرائی ناپ نہیں پایا ہے۔ اور بہت سے اسکوبا ڈائیورز اس کی گہرائی کو جاننے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر آج تک کوئی بھی اس کی گہرائی کو نہیں جان پایا کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ سمندر کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہم شروعات کرتے ہیں سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی میں، جو کہ ایک اسکوبا کے لیے حد ہے۔ اس سے زیادہ مزید گہرائی میں کوئی عام شخص اسکوبا ڈائیونگ نہیں کر سکتا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 93 میٹر کی گہرائی میں روسی جہاز کا ملبہ دریافت ہوا تھا، جو کہ کافی دلچسپ واقعہ ہے، اور اس جہاز کی لمبائی 240 میٹر تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی لمبائی سے بھی کم گہرائی میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 100 میٹر کی گہرائی میں مزید وہ گہرائی ہے جہاں آپ کے پاس سمندری آلات نہ ہوں تو آپ کے لیے سمندری غوطہ خوری بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے، اور ڈی کمپریشن سکنس سے آپ کی جان بھی جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 332 میٹر کی گہرائی میں ہمیں وہ حد ملتی ہے جہاں پہ اسکوبا ڈائیونگ کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے۔ مزید 500 میٹر کی گہرائی میں ہم سمندری بلو ویل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے، جو کہ ہماری دنیا کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ مزید 535 میٹر کی گہرائی میں جائیں ہم پینگوئنز کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے جہاں پانی کا پریشر مزید بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہم سمندر کی سطح سے 1000 میٹر کی گہرائی میں جائیں تو یہ سمندر کا وہ حصہ ہے جسے سمندر کا خطرناک ترین حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس حصے میں سورج کی روشنی بھی نہیں پہنچ سکتی، اور یہاں آپ کو پانی کے جتنا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ اتنا ہوگا کہ آپ کی ہڈیوں کو آرام سے توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ اس حصے میں پانی کے دباؤ سے بچ بھی گئے تو آپ کو یہاں جائنٹ اسکرپٹ مارنے کے لیے کافی ہیں۔ مزید 1280 میٹر کی گہرائی میں ہم سی ٹرٹل کی غوطہ خوری کی حد تک جا پہنچتے ہیں۔ مزید 2000 میٹر کی گہرائی میں ہمیں سمندری مخلوقات یعنی ڈرونی اور خطرناک مخلوقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ بلیک ڈریگن فش، یہ ایسی گوشت خور مخلوق ہے جس کے اندر سے روشنی تک بھی گزر نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سمندر کی گہرائی میں بالکل اندھیرے میں موجود ہیں، تو اسے دیکھنے کا صرف ایک ہی واحد طریقہ ہے، اور وہ ہے فلیش لائٹ کا استعمال۔ مزید کئی زیادہ نیچے جا کر یعنی 3800 میٹر کی گہرائی میں ہمیں مشہور زمانہ جہاز ٹائٹینک کا ملبہ ملتا ہے۔ اس سے مزید نیچے جائیں 4000 میٹر کی گہرائی میں تو ہم سمندر کے اس حصے میں جا پہنچتے ہیں جسے ابیسل کہا جاتا ہے، اور یہاں پانی کا دباؤ 11000 پر اسکوائر انچ تک جا پہنچتا ہے۔ اور اس گہرائی کے بارے میں یہ ہمرز بھی ہیں، یہاں ایلینز کے جیسی بھی کچھ مخلوقات موجود ہیں۔ دوستوں، مزید 4267 میٹر کی گہرائی میں یہ سمندر کی ایک ایوریج گہرائی ہوتی ہے، جہاں عام طور پر آپ سمندر کی زمین تک پہنچ سکتے ہیں، مگر سمندر کے کچھ ایسے مخصوص حصے بھی موجود ہیں جو اس سے بھی کئی زیادہ گہرے ہیں۔ اور اس سے مزید 6000 میٹر کی گہرائی میں جسے ہیڈل زون بھی کہا جاتا ہے، یہاں کے پانی کا دباؤ سمندر کی سطح کے دباؤ سے 11000 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے مزید کئی زیادہ نیچے 8848 میٹر کی گہرائی میں ہم اتنی گہرائی میں پہنچتے ہیں جو کہ دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کی اونچائی ہے۔ یعنی کہ اب دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ ماؤنٹ ایوریسٹ کو الٹا کر کے ڈبو دیں تو اس کا پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں گیا۔
مزید اس سے کئی زیادہ نیچے یعنی 10,898 میٹر کی گہرائی میں ہم وہاں جہاں پہنچتے ہیں جہاں جیمز کیمرون نامی سمندری آبدوز پہنچی تھی۔ تھوڑا سا مزید نیچے یعنی 10,972 میٹر کی گہرائی میں اتنی گہرائی ہے جتنا کمرشل ایئر لائن کے جہاز کی اونچائی ہوا کرتی ہے۔ اور دوستو یہاں آخر میں ہم 10,994 میٹر کی گہرائی میں پہنچتے ہیں تو ہم اب تک دریافت کیے جانے والے سمندر کی آخری گہرائی میں جا پہنچتے ہیں۔ اس حصے کا نام میریانا ہے اور یہ بحر الکاہل میں واقع ہے۔ یہی بات ضرور یاد رکھیں، یہ اب تک دریافت کیا جانے والا سمندر کا گہرا ترین حصہ ہے اور ابھی تک ہم انسانوں نے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دریافت کیا ہے، جبکہ 95% حصہ ابھی دریافت کرنا باقی ہے۔ شاید آنے والے وقتوں میں ہم سمندر کے اس سے بھی کئی زیادہ گہرے حصے دریافت کریں، اور کوئی نہیں جانتا یہاں پر اس حصے میں ہمیں کون کون سی مخلوقات ملیں گی۔ اور مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔